السلام علیکم مائی ٹو فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک خوشباش ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو بس صبح روٹین ہمارا شروع ہو چکا ہے اور صبح شاذب جا چکے تھے آفس، تو یہاں پہ میں بھی اپنے کاموں میں لگ چکی تھی۔ صفائی کری ہے، پوچھا ووچھا لگایا، ڈسٹنگ کری، گھر کے سارے کام وام کرنے کے بعد فارغ ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ آج کھانے میں کیا بناؤں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر میں اپنی ساس سے پوچھنے گئی کہ آپ نے کیا بنایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو مچھلی کی کڑھائی بنائی ہے، ساتھ میں دال بنائی ہے اور جو ہے چاول ابلیں گے بس۔ میں نے بولا چلو صحیح ہے، پھر ہم یہی کھا لیں گے آج۔ تو ویسے تو میرا ارادہ تھا کہ میں قیمہ بناؤں گی، وہ بھی بھنا ہوا یا کوئلہ قیمہ جو ہوتا ہے وہ بناؤں گی، لیکن پھر میری مدر ان لاء نے اتنا کچھ بنا لیا تھا تو انہوں نے کہا کہ شام میں بنا لینا، ہم پر ابھی جو ہے فی الحال ہلکا پھلکا اس طرح سے کھا لیتے ہیں، دال چاول کھا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بنائی تھی مچھلی کی کڑھائی اور جو ہے تمام ساری چیزیں بنائی تھی۔ تو صبح صبح سارے کاموں سے ہم لوگ فری ہو چکے ہیں، تقریباً 12 بجے تک ہمارا کھانا ریڈی ہو چکا ہوتا ہے۔ مطلب کوئی سالن یا گریوی والی چیز ہوتی ہے 12 بجے تک ریڈی ہو جاتی ہے، 1 بجے تک روٹیاں ڈل جاتی ہیں، تو پھر ہمارا کھانا تقریباً جو ہے نا 2 بجے بس بیٹھ کے کھا لیتے ہیں سب لوگ ساتھ بیٹھ کر نا۔ تو یہ ہے۔ تو ویسے تو میں بھی دوپہر کا کھانا بناتی ہوں، لیکن جب میں دوپہر کا نہیں بناتی تو پھر میں شام کا بناتی ہوں۔ دوپہر میں پھر میں اپنی مدر ان لاء کے سائڈ کھاتی ہوں، مطلب اپنے سسرال میں، اور پھر جو ہے شام میں میں کھانا بناتی ہوں، یہ کر لیتی ہوں۔ تو ایسے مل بانٹ کے اللہ کا شکر ہے کام ہو جاتا ہے اور دن بھی اچھا سے گزر جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کام کو تھوڑا ڈسٹریبیوٹ کر لینا تو آسانی ہو جاتی ہے مجھے بھی اور میری مدر ان لاء کو بھی۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم کچن کی چھٹی ہو جاتی ہے، ویسے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ دونوں ٹائم بھی کچن میں لگنا پڑتا ہے، مطلب صبح کا کھانا الگ بنتا ہے اور رات کا کھانا الگ بنتا ہے، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دوپہر کا کھانا بنا لیا اور رات کا کھانا ہم نے باہر سے کھا لیا تو ایسے ہو جاتی ہے بچت۔ اچھا جی، یہاں پر جو ہے نا کچھ ہری مرچیں بھی وہ تھی فرائی، لیکن میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا کیونکہ میں شاذب کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے تھا یہ آفس سے آ جائیں پہلے، پھر ہم ساتھ بیٹھ کر ہی کھا لیں گے، کیونکہ جو ہے ابھی کچھ خاص بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی۔ تو پھر یہاں پر جو ہے پھر میں فریش وغیرہ ہوئی، اور آج میٹ نے چھٹی کر لی تھی نا، تو اس وجہ سے بس اپنے تھوڑے سے کام میں نے خود ہی نپٹائے تھے سارے گھر کے، اور اس کے بعد جو ہے فریش ہوئی اور سب سے پہلے پھر نماز ادا کرنی تھی۔ تو یہاں پر جو ہے نا اللہ کا شکر ہے کہ سارے کام ہو چکے ہیں، اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے کمرے میں آ چکے ہیں، اور اب یہاں پر میں سب سے پہلے اب تیار ہوں گی اور اس کے بعد نماز ادا کرنے جاؤں گی۔ منہ ہاتھ دھو کے وضو وغیرہ بنا کر یہاں پہ میں بیٹھ چکی تھی، اور اب میں سوچی تھی اب میں کیا کروں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنے منہ کو تھوڑا سدھاریں گے، مطلب تھوڑی سی کریم وغیرہ لگا لیں گے۔ سم ٹائم میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میری نیند پوری نہیں ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور صبح میں جلدی اٹھ جاتی ہوں، اس کے بعد پھر مجھے نیند نہیں آتی ہے، مطلب شاذب آفس چلے جاتے ہیں نا، پھر اس کے بعد میں اپنے کاموں میں لگ جاتی ہوں، پھر اس کے بعد مجھے دوپہر میں ایسی شدید نیند آ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کبھی کبھار اللہ معاف کرے کہ نماز پڑھنے میں بھی بہت زیادہ سستی آ رہی ہوتی ہے، لیکن نماز تو اینی ہاؤ چھوڑنی نہیں ہوتی ہے ویسے بھی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ میرے نا آنکھیں بہت زیادہ بھاری اور سوائلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا فیس بہت زیادہ نا سوائل ہونے لگ جاتا ہے۔ پھر میں جب سو جاتی ہوں اور پھر سو کر اٹھتی ہوں نا، تو پھر اللہ کا شکر ہے سب کچھ سیٹ ہو جاتا ہے، لیکن جب میری نیند پوری نہیں ہوتی نا تو مجھے بہت ایک بیزاریت ہو رہی ہوتی ہے ہر چیز سے۔ لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے کام نا صبح صبح نپٹا لے بندہ، پھر دوپہر میں آرام سے سو جائے، کیونکہ دوپہر میں پھر کوئی کام کرنے کو آپ کے پاس ہوگا نہیں اور آپ آرام سے سو سکتے ہو، اور ویسے بھی دوپہر میں سو جانا چاہیے، زیادہ بہتر رہتا ہے، کھانا کھا کے بندہ نماز پڑھ کے سو جائے۔ تو میرا بھی کچھ ایسا ہی روٹین ہے۔ تو یہاں پہ سارے کام بھی ہو چکے تھے، نیند اتنی شدید آ رہی تھی اور بھوک بھی لگ رہی تھی، جب نیند آ رہی ہوتی نا تو انسان کا دل بھی نہیں کر رہا ہوتا کہ بندہ کچھ کھائے، لیکن کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، ظاہر ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھاتے تو ہماری نیند بھی اڑ جاتی ہے، آنکھیں کھل جاتی ہے اچھا جی، یہاں پر نا شاذب کو تھوڑا سا آج لیٹ ہو گئے تھے، تو پھر میں نے یہاں پر نماز ادا کری، اس کے بعد میں نے سوچا چلو جب تک نماز ادا کروں گی اپنے کام وام تھوڑے سے نپٹاؤں گی، تیار ہوں گی، فریش وغیرہ ہوں گی، اس کے بعد کیا پتہ شاذب اتنی دیر میں آ جائیں، لیکن وہ ان کو آج تھوڑا سا ٹائم لگ گیا تھا آتے آتے۔ خیر بس یہ سارا روٹین ہے، اور اس طرح سے میرا روٹین چل رہا ہوتا ہے، ایک جیسی دن ہوتے ہیں روزانہ کے کچھ، اور بس یہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے نا کافی لوگ مجھ سے پوچھے نماز چادر یہ کہاں سے لی ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے یہ چادر پہن کرنا مطلب اسٹوری لگائی ہوئی تھی، تو کافی لوگوں کو مجھے میسیجز آئے ہوئے تھے کہ چادر کہاں سے لی ہے، ہمیں لنک بتا دیں۔ تو یہ میں نے خود نہیں خریدی، مجھے یہ گفٹ آئی تھی ایک سبسکرائبر کی طرف سے، اور جو ہے فوزی آپی کی طرف سے نا، انہوں نے جو ہے مجھے یہ حج سے پہلے بھیجی تھی امی اور مجھے، تو یہ میرے بہت کام آئی، مطلب یہ اتنی زیادہ میرے کام آتی نا کہ بس میں کیا بتاؤں۔ نماز پڑھتے ہوئے تو ہمیشہ میں اس کو ویئر کرتی ہوں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ہاف سلیوز پہنا ہوا ہوتا ہے، اپنی شرٹس وغیرہ پہنا ہوا ہے یا ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، تو اس کو ویئر کر لے اچھے سے، تو اس کے اندر ہاتھ واتھ آپ کے اچھے سے ڈھک جاتے ہیں، اچھے سے آپ کور ہو کے
نماز ادا کر سکتے ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا کہ 3 بج گئے تھے، لیکن شاہزادہ آفس سے نہیں آئے تھے اور میں اتنی زیادہ کوئی نیندوں میں جا رہی تھی کہ میرا کھانا کھانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ پھر میں تھوڑا سا آرام کے لیے لیٹ گئی تھی، پھر اس کے بعد مجھے آواز آتی کہ شاہزادہ آ چکے تھے گھر پہ اور کچھ سامان بھی لے کر آئے تھے، کچھ پھل فروٹس اور یہ سبزیاں منگوائی تھیں میں نے۔ تو میں نے سوچا چلو آج تھوڑا سا جو ہے سیلڈ وغیرہ بنا کے کھاتے ہیں، یا رشین سیلڈ بنانے کا جو ہے نا دل کر رہا تھا، کچھ کھانے کو اس طرح سے دل کر رہا تھا۔ اور میری آواز سے ابھی بھی ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں نیندوں میں ہوں، تو ہاں بالکل آپ صحیح پہ جانے کہ ابھی بھی تھوڑی سی میں جو ہے بس یہ ہے کہ نیندوں میں ہوں۔ خیر اینی ویز ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا کہ اچھا جی ابھی آج کل کیا ہے کہ آم اتنے کوئی خاص نہیں آ رہے، تو میں نے آم منگوائے تھے اور وہ ویسے کے ویسے رکھے ہوئے ہیں، ان کو کھانے کا دل نہیں کر رہا، نہ شیک پینے کو دل کر رہا ہے، مطلب کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا، بس دل کر رہا ہے بس رکھے رہیں سامنے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے سب لوگ پھر دوپہر کے ٹائم سو چکے تھے، پھر شاہزب اور میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، تو بس یہاں پر جو ہے نا میں اپنا اور شاہزب کا کھانا نکال کر لے کر آ گئی تھی، اور میں نے تو دال چاول مطلب دوپہر میں ایسے کھا لیا تھا۔ اچھا جی، ابھی کچھ دنوں پہلے نا حیدرآباد میں بڑی زبردست بارشیں ہوئی تھیں، تو جس کی وجہ سے مطلب ہماری میٹ نے بھی چھٹی کر لی تھی، اب تو خیر وہ آ رہی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ ہوا کہ موسم بہت زیادہ کوئی اچھا ہو گیا، ایسے کہ اب اے سی چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مطلب اب پنکھے میں ہی مطلب آپ رہ سکتے ہو آرام سے نا۔ اے سی آپ کبھی کبھار چلا لو، بس ٹھنڈا ہو گیا تو فوراً بند کر دو، پانی بھی اتنا زیادہ کوئی ٹھنڈا آ رہا ہے نا کہ بس کیا ہی بتایا جائے۔ تو یہ ہے کچھ صورتحال، تو موسم میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، جس کی وجہ سے میری آواز بھی چینج سی لگ رہی ہوگی، اور کیونکہ ٹھنڈا پانی آ رہا ہے بہت زیادہ شدید، اور اس لیے بارش میں دراصل ابھی تھوڑے دن پہلے بارش ہوئی تھی رات کے ٹائم، تو کافی لمبی اور طوفانی بارش ہوئی تھی اور ہوا کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو میں نے یہ غلطی کری کہ میں بارش میں نہانے چلے گئی اور تقریباً 2 گھنٹے میں بارش میں جو ہے نا کھڑی رہی ہوں، تو جس کی وجہ سے نا میری آواز آپ لوگوں کو لگ رہی ہوگی کہ ہاں تھوڑی سی چینج، اور تھوڑی سی مطلب یہ تھا کہ میری طبیعت واقعی میں بہت زیادہ نا ایک عجیب سی ہو گئی تھی، کیونکہ میرے کمر میں اور جسم میں جو ہے نا درد شروع ہو گیا تھا، کیونکہ ٹھنڈا پانی بہت تھا بارش کا، اور پھر یہ تھا کہ ہوا کے ساتھ بھی ہو رہی تھی، تو بس یہ تھا کہ پھر اس کے بعد بھی بارش ہوئی، تقریباً 1-2 دن ہوئی تھی بارش، لیکن اس کے بعد پھر میں گئی نہیں نہانے، اور جب امی کو پتہ چلا نا کہ میں بارش میں نہائی ہوں، تو پھر امی اور باجی نے دونوں نے مجھے بہت ڈانٹا تھا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی بارش میں نہانے کی، تو انسانوں کی طرح کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ اچھا جی، تو یہ ہوا، لیکن امی اور باجی کی جب مجھے کال آ رہی تھی نا، وہ مجھے یہی سمجھانے کے لیے کال کر رہی تھی کہ بارش میں مت نہانا، لیکن جب تک میں موبائل چھوڑ کے اپنا چھت پہ جا چکی تھی، تو اور جب میں آئی ہوں میں نے ان کو کال بیک کیا ہے، تو انہوں نے کہا بارش میں اتنی نہائی تھی، تو میں نے بولا میں تو نہا کر بھی آ گئی، تو پھر مجھے بہت ڈانٹ لگی تھی۔ اچھا جس کے بعد جو ہے یہاں پر شام میں اٹھ چکی تھی، عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نا تھوڑا سا ٹھنڈا ٹائم، ویسے آج کل تو ٹھنڈا موسم ہو ہی رہا ہے، تو ویسے بھی رات کا اگر میں کھانا بناتی ہوں تو میں مغرب سے لگتی ہوں، کیونکہ پھر 9 بجے یا 10 بجے گیس چلی جاتی ہے، یہ ہمارا روز کا جو ہے معمول بس ہے، ایک روٹین میں آ گیا، اب تو ہمیں عادت ہو گئی ہے اس کی نا۔ اچھا جی، تو یہاں پر کیا ہے کہ اب میں مغرب کے بعد یہاں پر اب کھانا بنانے لگ گئی تھی، جو میں نے قیمہ نکال کر رکھا ہوا تھا جو دوپہر میں بنانا تھا، تو دوپہر میں نے بنایا نہیں تھا، تو اس لیے پھر میں رات کا کھانا بنا رہی ہوں۔ یہاں پہ کچھ مسالے میں نے آج کچھ الگ طریقے سے میں بنا رہی تھی قیمہ، ویسے تو میں نے دہی بھی منگوا کے رکھا ہوا تھا، لیکن یہ میں نے دوسرے طریقے سے بنایا تھا، سارے کے سارے مسالے ایک ساتھ نکال لیے تھے پلیٹ میں، اور کچھ اس طریقے سے میں نے بنایا تھا، یہ ریسیپی میں نے بس اپنی ریسیپی سے بنایا، آپ سمجھ لو۔ تو یہ ہوا، پہلے تو میں بہت زیادہ ڈر گئی، کیونکہ جب میں نے پیاز سب سے پہلے جو ہے نا فرائی کیا، تھوڑی سی مرجھا جاتی نا، پھر اس کے بعد سارے مسالے ڈال دیے، پھر اس کے بعد نا وہ مسالہ تھوڑا سا کالا کالا اور ڈارک ٹائپ کا ہو گیا، میں تو اس سے گھبرا کے میں نے بولا او بھائی یہ کیا بن رہا ہے، مطلب قیمہ بھی زیادہ کوانٹٹی میں تھا، تو میں نے بولا یہ کیا ہو گیا، مطلب خراب نہ ہو جائے، لیکن اس کے بعد جب وہ بھنا اور اچھے سے جب اس نے اپنی تیل چھوڑا نا، تو وہ بہت اچھے سے مطلب کلر آیا اس کا، تو میں پھر خوش ہو گئی، میں چلو شکر ہے، ورنہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کالا کالا قیمہ نہ بنے۔ اس کے بعد میں کچھ ٹماٹر کاٹے تھے، تو وہ ٹماٹر بھی ڈال دیے تھے، اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا تھا، بیف کا قیمہ تھا، اور جو ہے میں نے آج تھوڑا الگ طریقے سے بنایا تھا۔ تو یہی ہوتا ہے کہ بندہ نا اپنا ایکسپیریمنٹ کرتا ہے تو وہ سیکھ ہی جاتا ہے، لیکن مجھے ڈر بھی لگتا ہے نئے نئے ایکسپیریمنٹ کرنے میں، تو یہاں پر مطلب پہلے ہم لوگ میرا یہ ہوتا ہے کہ میں جب بھی قیمہ بناتی ہوں نا، میں سب سے پہلے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالتی ہوں، پھر قیمہ ڈالتی ہوں، اس کو اچھے سے بھونتی ہوں، پھر اس کے اندر تمام مسالے اور پیاز ٹماٹر ڈال کے اس کو اچھے سے گرم مسالے جتنی بھی ہوتے ہیں میں سب کچھ ڈال کے نا مطلب بناتی ہوں، لیکن اس بار جو ہے نا میں نے گرم مسالہ
کچھ خاص یوز نہیں کیا تھا، سارے پسے ہوئے مسالے یوز کیے تھے، گرم مسالہ میں نے پسا ہوا یوز کیا تھا، اور سب سے پہلے میں نے پیاز کو تھوڑا سا فرائی کیا تھا جب تک وہ مرجھا گئی، پھر اس کے بعد سارے مسالے ایک ساتھ ڈال کے پھر قیمہ پھر اینڈ میں ڈالا، پھر پانی ڈال کے اس کو میں بناتی رہی ہوں، تو وہ بہت ہی کوئی ابھی دکھاتی ہوں اینڈ میں کیسا بنتا ہے خیر اچھا جس کے بعد جو ہے نا میں بس دعا پڑھتی گئی اور میں بناتی گئی، میں نے کہا یا اللہ پاک میری لاج رکھ لینا اچھا جی اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ قیمہ بن رہا تھا ایک جگہ پہ، پھر یہاں پر جو ہے بس اب میں روٹیاں بناؤں گی، روٹیاں نہیں بلکہ قیمہ جب بنتا ہے تو ہم پراٹھے کھاتے ہیں، تو یہاں پہ آج میں بناؤں گی پراٹھے۔ اچھا جس میں قیمہ بن رہا ہے وہ میں نے اپنی ساس سے لیا تھا بھگونا، میں نے بولا مجھے تھوڑا سا پھیلا ہوا بھگونا چاہیے کیونکہ میرے پاس سارے نا وہ گھیرے گھیرے جو بھگونے ہوتے ہیں نا وہ ہے، تو میں ان سے نا وہ پین لے کر آئی تھی جو پھیلا ہوا ہوتا ہے تھوڑا سا، اور اس کے اندر میں نے قیمہ بنایا تھا کیونکہ میرا جو سامان ہے نا برتن وغیرہ سارے اوپر مچان پہ رکھے ہوئے، میں نے بولا اب اوپر کون چڑھے گا خواہ مخواہ کا رسک، تو میں نے سوچا چلو اپنی مدر ان لاء سے لے لیتے ہیں، برابر سے لے لیتے ہیں، پھر بنا کر جو بھی ہے کام ہو جائے گا تو پھر واپس کر دیں گے تو یہ فی الحال ان کے برتن ہیں۔ اچھا جی تو ابھی میں بنا رہی ہوں اس کے اندر قیمہ۔ اچھا جی قیمے کی شکل کچھ اس طریقے سے آ گئی تھی، اس کے اندر میں نے دوبارہ سے پانی ڈالا اور اس کو ڈھک کے رکھ دیا تھا تاکہ بیف کا قیمہ میں اچھے سے جو ہے مطلب اس کی ہیک نہ ہو، اور ویسے تو ادرک لہسن کا پیسٹ میں نے ڈال ہی دیا تھا لیکن کچا نہ رہ جائے اس وجہ سے میں نے اس کو بہت اچھے سے پکایا، مطلب یہ اچھے سے جو ہے نا بہت پک چکا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس میں کوئلے کی دھنی بھی دی اس کو چار چاند لگانے کے لیے، تو یہ ہے۔ میں نے کافی جو ہے نا میں گھبرا کے بنایا تھا کیونکہ فرسٹ ٹائم میں نے کچھ اس طریقے سے بنایا تھا، میں نے کچھ نئے انداز میں بنایا تھا، خیر یہ میرے لیے نیا تھا، شاید آپ لوگ بھی ایسے بناتے ہو۔ پھر اس کے بعد میں نے تھوڑا سا قیمہ جو ہے نا اپنے گھر بھی بھیجا تھا کہ مطلب یہ میں نے اپنی ترتیب سے بنایا، کھا کے بتانا کیسا بنا ہے لیکن سچ بتاؤں مطلب آپ لوگ بولو گے کہ میں اپنی تعریف خود اپنے منہ سے کر رہی ہوں، لیکن نہیں واقعی میں قیمہ سب کو بہت زیادہ پسند آیا تھا، خاص طور پہ میرے شاہ کو بہت اچھا لگا، ان کی امی کو بہت پسند آیا، تو بس اور مجھے کیا چاہیے تھا، اور پھر گھر پہ بھی امی نے کھایا تھا تو ان کو بہت زیادہ اچھا لگا۔ اچھا جی تو بس سب کو پسند آ گیا تھا، اور ساتھ ساتھ میں نے کچھ ایکسٹرا پراٹھے ڈالے تھے وہ بھی فنش ہو گئے تھے، مطلب اتنے مزیدار بنا تھا یہ، آپ لوگ بھی ٹرائی کریے گا تو مزہ آئے گا، انجوائے کریے گا ضرور۔ تو ہو جاتا ہے جو ہے بندہ ایسے کر کر کے آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے، سیکھ جاتا ہے۔ شروع میں مطلب جب میں نے کام کرنا شروع کیا تھا اور آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا تو میں نے اپنی آئی تھنک سسرال والوں کو مجھے کبھی اس طرح سے کبھی کچھ نہیں بولا ہوگا جتنا مجھے دیکھنے والے ویورز نے مجھے جو ہے نا ٹونٹ کر کر کے آئی تھنک سکھا دیا، آپ شاید اس کو یہ بول لو، لیکن ہاں سیکھنے کی مجھے وہ بھی تھی کہ مجھے خود بھی سیکھنا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی مجھے طنز کرے تو میں تبھی سیکھوں۔ تو یہ تھا کہ کافی لوگ میرے پیچھے لگ گئے تھے کہ امبر تمہیں یہ نہیں آتا، تم یہ کر رہی ہو، تم وہ کر رہی ہو، یہ وہ تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے، تھوڑا سا اسپیس دینا چاہیے انسان کو، لیکن ظاہر ہے دوسرے لوگ اسپیس کیوں دیں گے۔ بس میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میرے جو ہے نا وہ مطلب یہ تھا کہ شاید میرے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کر رہے تھے، ان کی امی بہت زیادہ کوآپریٹ کر رہی تھی، کوئی چیز خراب بھی ہو رہی تھی تو وہ اس چیز کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ نہیں نہیں ہو جائے گا، سیٹ ہو جائے گا، نیکسٹ ٹائم تم اس چیز کو ایسے کر لینا تو انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں نے کوآپریٹ کیا، بس میرے لیے اتنا ہی کافی تھا، باقی کافی لوگوں نے نا اس چیز کو وہ کیا تھا امبر تمہیں تو یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا، اب ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہاں واقعی میں نے شادی سے پہلے کوئی کام نہیں کیا تھا، میں سیکھ رہی ہوں، میں کر رہی ہوں، اور ہو بھی رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کچھ کامنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنی نا بیٹیوں کو لڑکیوں کو نا شادی سے پہلے کام کرنا چاہیے، یہ وہ پتہ نہیں کیا لیکن ہاں تھوڑا بہت آنا چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ سب کچھ ہی مطلب ایک آپ پورا ایک ان کو آپ سمجھ لو کہ دادی اماں بنا دو، نہیں، لڑکیوں کو شادی سے پہلے اپنی لائف کو بالکل اچھے سے انجوائے کرنے دو، جیسے وہ چاہ رہی ہیں ان کو انجوائے کرنے دو، ایسے نہیں مطلب ان کو اپنی لمٹ میں انجوائے کرنے دو۔ پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے پھر بعد میں تو ان کو گھر ہی سنبھالنا ہے، اپنے چیزوں میں لگ جانا ہے، اور لڑکیاں کر لیتی ہیں سب کچھ مینیج کر لیتی ہیں کیونکہ ساری لڑکیاں اپنی ماں کو دیکھ رہی ہیں، اپنی بہنوں کو دیکھ رہی ہیں، اپنی بڑی بہنوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کام کرتی ہوئے، تو وہ پھر کس مطلب ایک ڈریم لائف میں رہیں گی، تو وہ ان کو بھی کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے ساری زندگی کام ہی کرنا ہے، ساری زندگی گھر ہی سنبھالنا ہے، تو ایک ٹائم ان کو دو، مطلب ان کو اچھے سے انجوائے کرنے دو، یہ پھر کام بعد میں ہوتے ہی رہیں گے۔ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ یار نہیں یار بچے کو بھی اسکول مت لگاؤ، تھوڑا سا ٹائم اس کو تھوڑا سا انجوائے کرنے دو، اس کو تھوڑا سی اپنی نیند اچھے سے پوری کرنے دو، پھر ایک دفعہ اسکول لگ گیا تو پھر اس کو ساری زندگی ہی پڑھنا ہے، مطلب اس کو جب تک وہ اچھے سے گریجویٹ نہیں ہو جاتا اس کو پڑھنا ہی ہے، تو ایسے ہوتا ہے۔
تو اس طرح سے مثال دے رہی تھی. خیر اینی ویز یہاں پہ ہم لوگوں نے سب نے کھانا کھایا, ٹی وی دیکھتے ہوئے کافی انجوائے کیا. پھر سارے برتن دھو کے اپنے کچن کو سمیٹ کے, اور رات کو پھر میں اپنا کچن سمیٹ کے اس طرح سے صاف ستھرا کر کے سوتی ہوں. پھر صبح وہی کاموں میں لگنا ہوتا ہے. مطلب صبح آپ کچن میں اٹھ کر آتے ہو نا تو آپ کا موڈ اچھا رہتا ہے اگر آپ کا کچن صاف رہتا ہے. اگر آپ کا کچن بھی گندا ہو رہا تھا نا تو آپ کا خود بخود موڈ خراب ہو جاتا ہے. ناشتے سے پہلے آپ کو یہ فکر ہو رہی ہوتی ہے کہ سارے برتن پہلے دھو لوں پھر اس کے بعد ناشتہ کر لوں, لیکن اس لیے جو ہے نا میں رات کو سارے برتن وغیرہ سمیٹ کے اپنا کچن بالکل صاف کلین کر کے پھر سوتی ہوں. اچھا جی, تو آج کا ویڈیو کیسا لگا, میرا روٹین کچھ آج کا ایسا رہا, تو آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتائے گا. ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لینا, ویڈیو کو لائک کر لینا, کامنٹس کر کے ضرور بتا دینا, اور ہاں انسٹاگرام پہ فالو کرنا مت بھولیے گا امبرناز آفیشیل کے نام سے. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک لیے تب تک لیے دیجیے اجازت. تو کہ اللہ حافظ, خدا حافظ, بائے بائے.